الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ صاد کے یہ تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور توجہ دلائی کہ دیکھیں یہ زمین اور آسمان ہم نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز اپنا ایک مقصد لیے ہوئے ہے، اور یہ انسان اس کائنات کی بہت اہم مخلوق ہے، یہ بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی اطاعت کرے، جیسے کہ فرمایا کہ وما خلقنا الانسان جن والانسان الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو انسان اپنی اس مقصد پیدائش کو پہچانے، اسے پورا کرے، ہر آن اپنے رب کی بندگی میں اپنے آپ کو رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں کو اپنی بندگی کا طریقہ سکھایا ہے، پیغمبر بھیجے ہیں کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد اس کے سامنے واضح کریں اور اس کو سکھائیں کہ کیسے اسے زندگی بسر کرنی ہے، اور فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں وہ کیسے کیسے گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، بس ایسے کافروں کے لیے تو آگ کے ذریعے سے بربادی ہے، ان کی ہلاکت ہے، آگ ہی ان کا انجام ہے۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی میں جو لوگ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی اختیار کریں گے، اپنے نفس کی بندگی اختیار کریں گے، تو ان کے لیے تو آگ کا عذاب ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مومنوں کا انجام اس طرح سے کر دیں جیسے زمین میں یہ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اللہ کا جو نظام ہے وہ عدل کی بنیاد پر قائم ہے، لہذا وہ عدل کے ساتھ ہی فیصلہ کرے گا، اور اس طرح سے متقین کبھی بھی ان کا انجام فجار جیسا نہیں ہو سکتا، یعنی نافرمانوں جیسا ان کا انجام نہیں ہو سکتا۔ جیسے ان کی زندگی مختلف ہے اسی طرح سے ان کا انجام بھی مختلف ہے، اور یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ اس پر غور و فکر کی تدبر کیا جائے۔ بہت برکت والی ہے یہ کتاب، اور اس کی آیات قابل غور ہیں، توجہ چاہتی ہیں، اور اس لیے کہ اہل دانش اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آگے بات بیان کی جا رہی ہے وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبوت کے سلسلے کو بعض میں نسل در نسل پہ جاری رکھا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو، پوتے کو، پڑ پوتے کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا، یعنی ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، سب اللہ کے پیغمبر ہوئے۔ اسی طرح سے حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کا کچھ اور بھی وصف تھا جو خاص طور پر، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ملک کی سلطنت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی، لیکن بادشاہت کے باوجود بھی وہ اپنے رب کے انتہائی عبادت گزار تھے، اطاعت کرنے والے تھے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے تھے،
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دولت کی وجہ سے انسان کا دماغ بگڑ جاتا ہے، وہ بے راہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے شکر سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ ایک سلطنت کے بادشاہ بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اطاعت گزار تھے، اپنے رب کی بندگی کرنے والے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان جیسے بیٹے بھی عطا کیے۔ اور دیکھیں داؤد علیہ السلام کو کتنی غیر معمولی صلاحیت عطا کی تھی کہ سلطنت کے ساتھ ساتھ جب وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے، یعنی زبور کی تلاوت کرتے تھے، تو ان کی اس تلاوت میں پہاڑ اور پرندے بھی ہم آہنگ ہو جاتے تھے، پہاڑ بھی گونج اٹھتے تھے اور پرندے بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے گرد، اور وہ بھی اس تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ یعنی غیر معمولی قسم کی اللہ نے انہیں یہ قدرت عطا کی تھی، یہ صلاحیت عطا کی تھی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے جو عطا کر دے۔ تو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو۔ نعم العبد، اب دیکھیں اللہ تعریف کر رہا ہے، بہت اچھا بندہ، انتہائی اچھا انسان حضرت سلیمان، انہ اواب، اور وہ بہت رجوع کرنے والا اپنے رب کی طرف۔ یہ ہے اصل مقصد، انسان ہر لمحے اپنے رب کی طرف رجوع کرے، زندگی کے ہر معاملے میں یہ دیکھے کہ میرے رب نے اس معاملے میں کیا رہنمائی دی ہے، کیا حکم دیا ہے، اس کی اطاعت اور بندگی کریں۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی منمانی نہ کریں، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم بات کو اپنے سینے سے نہ لگائیں، بلکہ اللہ کی دعوت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی زندگی کے ہر مرحلے میں لازم ہے۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی اطاعت سے باہر رکھ کر ہم بسر کریں۔ تو فرمایا کہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، انتہائی رجوع کرنے والا اپنے رب کی طرف۔ اور ایک واقعے کی طرف اب توجہ دلائیے۔ اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، یاد کرو جب اس کے سامنے شام کے وقت انتہائی سدے ہوئے اور تیز رفتار گھوڑے جو ہیں وہ پیش کیے گئے، یعنی وہ ایسے گھوڑے تھے کہ جب کھڑے کیے جائیں تو انتہائی سکون سے کھڑے کیے جائیں، کوئی اچھل کود نہ کریں، اور جب انہیں دوڑایا جائے تو بہت تیز رفتاری سے، یعنی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے والے سدے ہوئے گھوڑے، سکھائے ہوئے گھوڑے۔ یہ بادشاہوں میں ہمیشہ سے رہا ہے، کیونکہ پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں ان میں یہی تیز رفتار جانور ہوتا تھا، سدھا ہوا ہوتا تھا، جنگی تربیت اس کو دی جاتی تھی۔ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بخشی تھی کہ یہ سیکھتا تھا، جو مالک سکھاتا تھا اس کے مطابق۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، یاد کرو جب اس کے سامنے شام کے وقت گھوڑے پیش کیے گئے جو انتہائی تیز رفتار بھی تھے اور بہت سدے ہوئے تھے، یعنی تربیت یافتہ گھوڑے تھے جو اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ فقالا، تو دیکھیں جب وہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کیا کہا، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے اپنے رب کی یاد کے لیے ان کی محبت اختیار کی ہے۔ انسان پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مال کی محبت میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں تو اس لیے دی جاتی ہیں انسان کو کہ وہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر گزار بنے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، ہر انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ نعمتوں کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق کیسا رکھتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ فقالا، تو جب اس کے سامنے وہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، انی احببت حب الخیر، میں نے مال کی محبت اس لیے اختیار کی ہے کہ مجھے اپنے رب کی یاد آئے، میں اپنے رب کی یاد کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی یہ سب کچھ میرے رب کا دیا ہوا ہے، اسی کا شکر ہے، اسی کی ہمیں عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظروں سے اوجھل ہو گئے، یعنی پھر
ان گھوڑوں کا کمال بھی دکھایا گیا کہ یہ جو پالے ہوئے ہیں، یہ جو ایک خاص شعبہ ہے آپ کی حکومت میں، یہ کتنا تربیت یافتہ ہے۔ اور وہ گھوڑوں کو جب دوڑایا گیا تو وہ دیکھتے دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئے، یعنی بہت تیز رفتار تھے اور سدھائے ہوئے تھے، تو انہیں بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ میدان جہاد میں یہ اپنا کام دکھائیں گے، یعنی اپنی ذات کے لیے نہیں پالے تھے انہوں نے وہ، بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وہ پالے تھے۔ اور وہ دیکھتے دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ردوہا علیہ، پھر انہوں نے حکم دیا کہ نہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ اب وہ واپس لائے گئے، یعنی پھر ان کے پاس وہ گھوڑے واپس لے آئے گئے۔ فَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، اور پھر وہ ہاتھ پھیرنے لگے ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر، یعنی بہت پسند کیا اس دستے کو، اور اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ ان گھوڑوں کی گردنوں پر محبت کے ساتھ اور ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور ظاہر ہے کہ جب مالک اپنے جانور کے ساتھ پیار بھرا سلوک کرتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے، تو اس طرح سے انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ اور یہ کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش بھی کی۔ اب ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ فرمایا فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کی آزمائش کی، جس طرح سے حضرت داؤد کی آزمائش کی تھی اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کے سامنے ایک مقدمہ لے کر آئے تھے دو افراد، اور انہوں نے اس کا فیصلہ کیا تو فوراً انہیں احساس ہو گیا کہ یہ بات تو میرے اوپر ہے یہ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا، اپنے رب سے معافی مانگ لی اور سجدے میں گر گئے اپنے رب کے لیے۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک واقعے کے ذریعے سے آزمایا، اور وہ واقعہ جو ہے وہ تفصیل اس کی کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ فرمایا کہ فتنّا سلیمان، ہم نے سلیمان کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، یعنی ایک مردہ جسم جو ہے ان کی کرسی پر لا کر ڈال دیا گیا۔ ثم اناب، پھر اس نے ہماری طرف رجوع کیا، یعنی احساس دلانے کے لیے، ان کو توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ان کے سامنے واقعہ جو ہے وہ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے آزمائش رکھی ہے، ہر انسان کے لیے، اور اس آزمائش میں رویہ جو ہے کیا ہونا چاہیے، وہ شکر کا رویہ ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال لے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے یعنی تنگ دستی سے آزماتا ہے، کبھی کشادگی سے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے، کبھی اولاد کو واپس لے کر آزماتا ہے، کبھی اقتدار دے کر آزماتا ہے، کبھی اقتدار سے محروم کر کے، کبھی صحت میں آزماتا ہے، کبھی بیماری دے کر آزماتا ہے۔ تو انسان کو اس چیز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اللہ ہماری ہر حالت سے باخبر ہے، کسی وقت وہ ہم سے بے خبر نہیں ہے، لہذا یہ جو مختلف حالات ہم پر آتے ہیں یہ سب اس کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے آزمائش سے، یعنی انسان ایک کمزور مخلوق ہے، فوری طور پر ہمت ہار جاتا ہے، اللہ سے آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن جب آزمائش آ جائے تو پھر ثابت قدمی اختیار کریں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یعنی یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔